سارے کوشچنز میرے پاس آئے پیپلز پارٹی کے بارے میں. اب میں کیا کہوں؟ 30 سال ہو گئے مجھے سوال کے جواب دیتے ہوئے. میں خود تھوڑا بھولتا سا جا رہا ہوں. پیپل پارٹی کیا ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پیپلز پارٹی کیا ہے. وہ جیسے ایک بہت مشہور سائنسدان ہے اسٹیفن ہاکنگز، جس نے پوری کائنات کے جو عجیب و غریب مسٹریز تھیں، وہ اسرار و علوم تھے، وہ دریافت کرنے کی بڑی کوشش کی. تو اس سے پچھلے ہفتے کے انٹرویو ہوا، اس نے کہا تم نے ساری کائنات کے اسرار پتہ کر لیے، کوئی ایسی پر اسرار چیز ہے جس کے اسرار کا تمہیں پتہ نہ لگا ہو؟ اس نے کہا آج تک عورت کا مجھے پتہ نہیں لگا. لیکن یہ صرف اسٹیفن ہاکنز کی پوزیشن ہے، یہ میری نہیں ہے. لیکن کامریڈ، اسی طرح مجھے اگر کسی چیز میں پراسراریت نظر آتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی میں نظر آتی ہے، اور اس پر جو بحث ہوتی ہے اس پر اور مجھے زیادہ پراسراریت نظر آتی ہے. ہم پیپلز پارٹی ہیں، نہیں ہیں، ہوں گے، نہیں ہوں گے. کیا ہے پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی کو آپ نے غور سے دیکھا؟ پیپلز پارٹی کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ انور ڈھولن صاحب نے بڑی چوٹیں کھائی ہیں قیادت کی غربت کی وجہ سے. پیپلز پارٹی میں کیا ہے؟ پیپلز پارٹی ڈھولن صاحب، اگر آپ نے ان کے ساتھ غداری کی ہوتی، دھوکے دیے ہوتے، ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہوتا، ان کو گالیاں بکی ہوتی، ان کے گندے لیفلیٹ نکال کے پھینکے ہوتے، آپ بھی آج بہت بڑے لیڈر ہوتے. پیپلز پارٹی اور کیا ہے؟ وہ حسین حقانی لیڈر ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بے نظیر کی اور نصرت بھٹو کی ننگی تصویریں نواز شریف کے کہنے پہ پھینکوائی تھی لاہور شہر میں. بابر اعوان نے کیا کیا تھا؟ مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ بول نہیں سکتا جو اس نے کیا تھا بے نظیر بھٹو کے ساتھ. رحمان ملک، یہ ضیاء الحق کی بیوی، اتنی موٹی عورت شفیقہ ضیاء الحق، اس بھینس کا چیف سٹاف آفیسر تھا. یہ پیپلز پارٹی؟ مجھے کوئی بتائے کہ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ یوسف رضا گیلانی جو ضیاء الحق کا لونڈا تھا، یہ وزیر اعظم ہے. یہ پیپلز پارٹی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی؟ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس وقت بڑی خاموش ہے، تھوڑی تھوڑی شرمندہ بھی ہے، پریشان بھی ہے، دکھی بھی ہے، رو بھی رہی ہے، ہنس سکتی بھی نہیں. کیا کرے پیپلز پارٹی؟ وہ کسی کے دل میں، کسی گہرائی میں، کہیں کسی گلی میں، کسی جھونپڑے میں، کسی فیکٹری میں، کسی کھیتوں اور کھلیانوں میں ایک ہجان، ایک بدگمانی، ایک دکھ کی کیفیت میں پھر رہی ہے، لڑکھڑا رہی ہے. یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ میرے ساتھ کر کیا گئے ہیں؟ ہم نے کن کو ووٹ دیا تھا اور بن کون گئے؟ ہم ضیاء الحق سے کوڑے کھاتے رہے اور ضیاء الحق کے لونڈے وزیر اعظم بنتے گئے. یہ پیپلز پارٹی؟ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی بنے گی، مجھے یہ پتہ نہیں اس کا نام کیا ہوگا. اس کا یہ نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی نام ہوگا اس کا. ڈھولن صاحب تسی بہت نیڑے رہ کے بہت دور ہو گیا اسی لوگ. اس میں یہ کہ پیپلز پارٹی ایک نئی شکل میں ابھرے گی، ایک نئی کیفیت میں ابھرے گی، اور اس کیفیت میں وہ اسی وقت ابھرے گی جب وہ حالات، وہ کیفیت پیدا ہوگی جب اصلی پیپلز پارٹی ابھری تھی ایک انقلاب کے دوران، ایک سرکشی کے دوران، ایک عوام کی بغاوت کے دوران. ابھی الیکشنز ہوں گے،
اور الیکشن کئی قسم کے ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، غیر عام ہوتے ہیں، بے معنی ہوتے ہیں، بے مقصد ہوتے ہیں، اور کئی بار بغاوتوں کا باعث بن جاتے ہیں، انقلابات کے لیے ایک چنگاری کا کام کرتے ہیں، اور وہ مخصوص حالات اور وقت ہوتے ہیں جن میں وہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور وہ الیکشنز اس لمحے کی ایک مخصوص عمومی سماجی نفسیات کی ایک چھوٹی سی عکاسی ہوتے ہیں. اس سے پہلے وہ نفسیات کچھ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نفسیات کچھ اور ہو جاتی ہے. ارتقاء ہے، تغیر ہے، تبدیلی ہے، سوچ ایک نہیں رہتی. 1968 میں 70 کے الیکشن میں وہی سماجی نفسیات اسلام کے خلاف مملکت خداداد پاکستان میں کفر کو الیکشن جتوا دیتی ہے، اور وہی نفسیات 1977 میں وہی وعدے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ایک نظام مصطفیٰ کی تحریک بن جاتی ہے. وہ ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی لوگ ہیں، انسان وہی رہتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن صرف نظریات وہ نہیں بدلتے جو سچے ہوں. اور جیسے لینن نے کہا تھا کہ مارکسم کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی ناقابل تسخیر پن کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف سچ ہے، اور سچ کے سوا کچھ نہیں. یہ ابھی کوشش کریں گے اور فلمیں پیش کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اب زرداری کے بعد پھر بلاول آئے گا، بلاول کے بعد کوئی اور آئے گا یا آئے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ بہت تھیٹر ہو چکا ہے، بہت فلم ہو چکی ہے، بہت شہادتوں نے تڑپایا ہے، بہت ہمیں رلایا ہے ان شہادتوں نے، بہت ہمیں بھوکا مارا ہے، بہت ہماری غربت کا مذاق اٹھایا ہے، بہت ہماری محنت کا استحصال کیا ہے، بہت ہماری نسلوں کو برباد کیا. ہم شہید ہوتے ہیں، ہمارا کہیں نام نہیں ہے. ہر روز جو 1132 بچے صرف بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں اس ملک میں، کیا وہ شہادت نہیں ہے؟ کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ ہم ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ہمارے شہید بہت بڑے شہید ہیں. اور اس لیے کامریڈز، ہم نہیں سمجھتے کہ اس تنظیم کے ابھرنے کی کیفیت میں پیپلز پارٹی میں آج بھی ایسے لوگ کامریڈز موجود ہیں جو ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. اس کانگریس کو منعقد کرنے میں انہوں نے ساتھ دیا، اور پیپلز پارٹی میں رائٹ ونگ کے لوگ بھی ہیں، جاگیردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں پیپلز پارٹی، جن میں سے جس کے اندر کوئی بھی ثقافتی معیار ہے وہ کم از کم ہمارے سامنے اپنی آنکھیں نیچے کر کے گزرتا ہے. ان کو پتہ ہے یہ لوگ کبھی بکے نہیں، کہیں جھکے نہیں، کہیں ہٹے نہیں، نظریات پہ قائم رہے ہیں، اور اگر پارٹی کے ساتھ بھی ہیں تو پارٹی کے سوشلسٹ پروگرام کی وجہ سے ہے، کسی ذاتی عہدے اور مفاد کی وجہ سے نہیں. یہ وہ ان کو شرم ہے.